نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ماہ ذو الحج جس میں بڑی قربانی کا ذکر ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث دور داماد نبی جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج ذو الحج کی 21 تاریخ ہے اور 2 دن پہلے 18 تاریخ گزری ہے۔ یہ 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے، اور آگے اسلامی سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں شہدائے کربلا کی قربانی کا ذکر ہے۔ گویا کہ سال کا اختتام بھی قربانی کے ساتھ اور سال کا آغاز بھی قربانی کے ساتھ۔ یہ دین اسلام ایسا ایک شجر ہے اور ایسا ایک باغ ہے کہ جس کی آبیاری پانی سے نہیں، مسلمانوں نے اپنے خون سے کی ہے۔ اور اللہ نے ان مقدس شہداء کے خون کی برکت سے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے اور قائم اور دائم رکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی، اور وہ زمانہ جاہلیت میں بھی شرک سے اور بت پرستی سے دور رہتے تھے اور ہر طرح کی برائی سے انہوں نے اپنے دامن کو بچا کر رکھا، اور اللہ نے فطرتاً ان کے اندر شرم و حیا، پاکیزگی اور طہارت رکھی ہوئی تھی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا 34واں سال تھا، اور ایک جوانی اور شباب میں تھے، اور مکے کے بڑے لینڈ لارڈ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور مکے کے بڑے تاجر تھے، اور اللہ نے مال و دولت اتنی عطا کی تھی کہ ان کا لقب غنی تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ہر سنجیدہ مسلمان تک پہنچانے کی کوشش فرما رہے تھے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں میں اس دعوت کو پھیلانے میں جس عظیم خاتون کا کردار تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور مردوں میں جس عظیم ہستی کا کردار تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غلاموں میں جس ہستی نے دین اسلام کی دعوت کی اور محنت کی اپنے طبقے میں،
وہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی، اپنے اپنے طبقے میں انہوں نے محنت کی اور دین اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو گویا وقف کر دیا تھا دین اسلام کی دعوت کے لیے، کفار کو وہ اسلام کی طرف جو ہے دعوت دیتے، ہر سنجیدہ انسان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش فرماتے۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، وجاہت عطا فرمائی تھی، بزرگی عطا فرمائی تھی، اور ہر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احترام کرتا تھا۔ اور جب دعوت دیتے دل میں کئی لوگ مسلمان ہوتے، یہ عشرہ مبشرہ جو صحابہ اکرام ہیں نا، ان میں اکثر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت سے مسلمان ہوئے اور لا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آج کے دن کی کمائی یہ ہے، اور ہر دن جو بھی مسلمان ہوتا لا کے پیش کرتا کہ میرے آج کے دن کی محنت یہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاروبار کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے ملتے، مشاورت کرتے، تو ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سوچ وچار کے لیے، غور و فکر کے لیے وقت دیجیے گا۔ مومن مسلمان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ لا یخرون علیہا صما وعمیانا، وہ حق بات پر بہرے گونگے بن کر نہیں گر پڑتے، وہ عقل اور شعور کے ساتھ پرکھ کر حق بات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سوچ و فکر کے لیے انہوں نے ٹائم لے لیا، اور ان کی ایک خانہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عالمہ بھی تھی پہلے آسمانی کتابوں میں۔ جب حضرت عثمان کی شان کو وہ دیکھتی، پاکیزگی کو دیکھتی، طہارت اور تقوی کو وہ دیکھتی، تو پہلے آسمانی کتابوں کی اسٹڈی انہوں نے کی ہوگی، جس طرح صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کا ذکر پہلے آسمانی کتابوں میں تھا۔ تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھتی تو ضرور ان کو خوشخبری سناتی۔ پہلے آسمانی کتابوں کیا پر کچھ اشعار ان کے، ابشر وحییت غلطا اقرا، تو بشارت حاصل کر لے سلامتی کی 3 دفعہ، ثم ثلاثا وثلاثا اخرى، پھر 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ۔ غالباً اشعار میں ایک بات کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہ رہی تھی کہ واحد صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت سنائی، اور 4تھی دفعہ فرمایا کہ آپ جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوگا اور جنت میں عثمان میرا رفیق ہوگا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ ثم بأخرى لكي تتم عشرا، پھر ایک مرتبہ اور کو خوشخبری حاصل کر دیتا کہ 10 بشارتیں تجھے پوری ہو جائیں۔ لقیت خیرا وبقیت شرا، تو خیر کو پائے گا اور شر سے بچ کر رہے گا۔ نکحت واللہ حسانا ظہرا، اللہ کی قسم تو ایک پاک دامن حسین جمیل عورت سے نکاح کرے گا۔ وانت بکرا ولقیت بکرا، تو بھی کنوارا اور وہ بھی کنواری ہوگی۔ عثمان یا عثمان یا عثمان، لک الجمال ولک الشان، پھر کہتی ہے میرے بھانجے عثمان، اے عثمان، عثمان تیرے لیے حسن و جمال اور تیرے لیے شان ہے۔
हादा नबीयुन मअल बुरहान, और ये उस अजीम नबी की बेटी होगी जिसको बहुत सारी नबूवत के दलाइल के साथ अल्लाह ने भेजा। अरसलहू बिहब्लिहि दियान, अल्लाह ने हक दीन देकर उस नबी को भेजा। वजाअहु तंजीलु वल फुरकान, उन पे ऐसी किताब अल्लाह ने उतारनी है जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली है। फत्तबिअहू ला तुग़या बिकल अब्सार, तू उसकी पैरवी करना खुद तुझे गुमराह न कर दे। मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह रसूलुम मिन इंदिल्लाह, मुहम्मदुम बिन अब्दिल्लाह रसूलुम मिन इंदिल्लाह, वो मोहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल। जाअ तंज़ीलुल्लाह यदउ इलल्लाह, जाअ बितंज़ीलिल्लाह यदउ इलल्लाह, कुरान उन पे नाज़िल होगा, उसके साथ अल्लाह उन्हें भेजेंगे, वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे। क़ौलुहु सिलाहुन व दीनुहु फलाहुन व अमरुहु निजाहुन मा यनफ़अु सियाहुन लौ वक़अ अर्रिमाहु व सनतिस सफ़ाहु, उनका इरशाद पाक इस्लाम वाला होगा, उनका दीन फलाह वाला होगा, उनका हुक्म कामयाबी वाला होगा, और किसी चीज को पुकार करने वाले की चीज को पुकारो से नफा न देगी उसके मुकाबले में। अगर तीर और तलवार के साथ सारे मखलूक जमा हो जाए, अल्लाह ने उसके हक बात को और हक पैगाम को बुलंद करना है। हज़रत उस्मान सुनते तो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि इस वाक़याती दुनिया में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, और खाला ये आप क्या कहती रहती है। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी तो उनको बात समझ आई कि हाँ, अब मुझे पता चला कि मेरी खाला जो आलमा है और पहली आसमानी किताब का इल्म रखती है, वो जो कुछ कहती थी तो इसमें कोई जरूर राज है और कोई हिकमत है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाके बैठ गए और दिन तिजारत के कारोबार की बातचीत करते, उस दिन खामोश बैठे हुए हैं, कुछ सोच में हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आज क्या मामला है, क्यों परेशान हो और सोच में बैठे हो। कहा कि मेरी खाला इस तरह की बातें करती है मेरे बारे में और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो कहा कि असल बात यह है, वो जो कुछ बात करती है वो सही करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी को भेज दिया है हक और सच के साथ, और आओ मैं तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत याफ्त में ले जाऊं, और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के तो हमेशा के लिए जन्नती बन जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हुए और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। एक रवायत में आता है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त खुद तशरीफ ले आए और गोया के कुआं जो है प्यासे के पास आ गया। अजीब बात हुई तो देखा कि हजरत उस्मान और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि क्या गुफ्तगू हो रही है। कहा कि मैं अपने इस दोस्त उस्मान को दावत दे रहा था दीन इस्लाम की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया कि उस्मान, मुझे अल्लाह ने तेरी हिदायत के लिए और पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है, अल्लाह की जन्नत को कबूल कर। दो जुमले बोले, अल्लाह ने मुझे तेरी हिदायत के लिए पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है, अल्लाह की जन्नत को कबूल कर लो। ऐसे जुमले हैं कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलने वाले जो अल्फाज हैं तो बहुत संगदिल इंसान हो उसका दिल भी मोम हो जाता था। हजरत उस्मान का दिल तो पहले से पानी से ज्यादा बारीक और रेशम से ज्यादा नरम था। उन्होंने फौरन कलमा शरीफ पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की। अब लोग जो ईमान ले आते थे उनको कितना सताया जाता था और कितना उन पे जुल्म होता था, इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मक्के का ये बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर है, मक्के का बहुत बड़ा जो है शहजादा है और सबसे मालदार इंसान, इतना मालदार कि जिसका लक़ब गनी है, उनको भी सताया गया। और
ان پہ ظلم ان کے چچا نے کیا، ان کا نام حکم تھا، حکم ابن العاص، انہوں نے ان پہ ظلم کیا، ان کو ستایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح ہوا۔ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکی بات دیگر یہ دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں۔ تو پہلے یہ کس کے نکاح میں تھی؟ رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا۔ ان دو بیٹوں کے نکاح میں یہ دونوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ میں تفصیل تو نہیں عرض کر سکوں گا ٹائم میں۔ اس وقت غیر مسلم کے ساتھ نکاح جائز تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب ابو جہل جسے لوگ دین اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پیش تھے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب سفید چادر لہرا کر اعلان کیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب وہاں موجود تھا، مکے کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے، اور یہ صفا پہاڑی پہ کھڑا ہو کر سفید چادر لہرانا یہ بہت بڑے خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور بہت اہم اور بہت ضروری کام بھی ہوتا، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے سارے آگے۔ سب سے پہلے ابو لہب نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ زبان پہ لاتے ہوئے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ہمیں اس لیے بلایا اور جمع کیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو؟ ہم اتنے ویلے ہیں، ہم اتنے فارغ لوگ ہیں، ہم اپنے کاروبار میں تجارت میں اپنے معاملات میں مصروف تھے، تو نے اعلان کر دیا، ہم سارے آگے، ہمارا ٹائم ضائع کر دیا تو نے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، صرف اللہ ہی کی ذات ہے، تو یہ 360 جو رکھے ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھایا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دونوں ہاتھوں سے سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے پھینکا، اور یہ الفاظ بھی ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اللہ نے عرش سے آیت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ جن ناپاک ہاتھوں کے ساتھ پیارے محبوب کی طرف پتھر پھینکا، وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اس سے جو کچھ کمائی کی اسے کام نہ آئے گی، اور دیکھتی ہوئی آگ میں، شعلے مارتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی پیارے نبی کے راستے میں کانٹے لا لا کر ڈالنے والی، اس کے گلے میں مون کی رسی کا پھندا ہوگا۔ یہ آیتیں اتری تو ابو لہب غصے میں آئے، اور اس وقت کسی کی مخالفت ہوتی تھی تو شعراء اس کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے، اور ان اشعار میں اس کی برائی بیان کی جاتی تھی، توہین کی جاتی تھی، اس کو حجب کہا جاتا ہے۔ تو اس ملعون نے قرآنی آیات کو اشعار سمجھا، اور اپنے دونوں بیٹوں کو عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے باپ، تمہارے باپ کے خلاف اشعار کہے ہیں، حجب کی ہے، بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی، آج میرے بیٹے ہو تو ان کی دونوں بیٹیوں کو تم طلاق دے دو۔ عتبہ نے تو صرف طلاق دے دی، عتیبہ نے طلاق سے بڑھ کر ایک گستاخی کی
جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ تھوکتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو چاک کرتے ہوئے اس بدماش نے کہا کہ میں تیری بیٹی کا بھی انکار کرتا ہوں، تیرے دین کا بھی انکار کرتا ہوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر دے۔ ابو طالب صاحب کھڑے تھے، کانپ اٹھے اور کہا بھتیجے بڑی سخت بددعا دے دی اس کو۔ اس کے بعد ایک تجارتی سفر پہ روانہ ہوا ابو لہب اپنے بیٹوں کے ساتھ، پورے مکے کے بڑے بڑے تاجر، ایک قافلہ ہے، جاتے 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 شام کی سرحد پہ پہنچ جاتا ہے، رات کا پڑاؤ ہے، قیام ہے۔ وہاں پر لوگوں سے کہنے لگا یہاں پر تم پڑاؤ ڈال رہے ہو، مجھے خطرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا میرے بیٹے کے ہاتھ میں کہیں قبول نہ ہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے بیٹے کو جو ہے اس کا تحفظ کرو، اس کی حفاظت کرو۔ عبرت والا واقعہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہمارا سردار ہو کر اتنا ڈرپوک اور بزدل ہے تو، کوئی فکر نہ کر، ہم تیرے بیٹے کا بندوبست کر لیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا، ساری ظاہریوں کو بٹھایا اور درمیان لوگ انسانوں نے اپنے بستر لگا دی اس وقت کے لحاظ سے، سیٹوں پہ اپنی سواریاں ساری بٹھا دی، اس سے باہر آگ جلا دی۔ آگ کو جنگلی جانور دیکھ کر بھاگتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی جنگلی جانور آئے ہی کا نہیں، اور درمیان میں کجاوے سارے لوگوں نے جمع کیے، اونٹوں کے کجاوے، بڑا سا ڈھیر بن گیا۔ اس ڈھیر کا اوپر عتیبہ کا بستر لگا دیا، اس میں عتیبہ کو سلا دیا۔ رات کے وقت ایک شیر آتا ہے، نہ کسی جانور کو چھیڑتا ہے، نہ باقی سوئے ہوئے انسانوں کو چھیڑتا ہے، چھلانگ لگا کر اس کجاوے کے ڈھیر کے اوپر عتیبہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کی پاکیزہ بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دینا تھا، ان پلید و نجس لوگوں کے نکاح سے اللہ نے نکالنا تھا، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا۔ اور یہ تفصیل طلب واقعہ ہے، جب تنگ آ کر وہ ہجرت میں مجبور ہوئے حبشہ کی طرف اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ میں تاریخ کے اوراق میں دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا نظر آتا ہے جو دین اسلام کی خاطر جنہوں نے ہجرت کی، وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کیا کیا مناسبتیں ہیں، اور عرصے میں کچھ عرصہ رہے، خبر مشہور ہو گئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے، واپس تشریف لائے، پتہ چلا خبر جھوٹی تھی، پھر کہیں نہیں گئے، پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا۔ اگلے جمعے میں پہلے جمعے میں عرض کر چکا آپ کو کہ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت فرمائی تو وہاں پر یہاں سے مہاجرین پریشان حال لوگ، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ چھاڑ کر جانے والے، ان کو تو وہاں کھانا میسر نہیں تھا، بلکہ ان کو پانی خریدنا پڑتا تھا۔ ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ کسی کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتا تھا، فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے محبوب کی بشارت کو سنا تو اس یہودی کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ان کی سخاوت کا پہلا قطرہ تھا، اور جو اہل مدینہ کو سیراب کر گیا۔ آج تک بیری عثمان کے نام سے وہ کنواں اللہ کے مخلوق کو سیراب کر رہا ہے۔ عثمان کا باغ جو ہے، اس بیری عثمان میں اس باغ کی جو آمدنی ہے وہ مسلمانوں کے لیے، حجاج اکرام کے لیے، مدینہ طیبہ کے حاضرین کے لیے وقف ہے۔ ایک بہت بڑی شاندار بلڈنگ بنی ہے، ہوٹل بنا ہے، خود دیکھا جا کر وہ بڑا ہوٹل جو ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ زائرین کے لیے، پیارے محبوب کے روزے کی زیارت کرنے والوں کے لیے وہ وقف ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان کے نام پر ہے۔ آج تک اللہ کی مخلوق سیراب ہو رہی ہے اس سے۔ تو میرے دوستو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی جب فوت ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان پریشان ہے۔ کہا کہ عثمان کیوں پریشان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بیویوں کی بات نہیں ہے، ایک نہیں کئی بیویاں مل جاتی ہیں،
لیکن آپ کے ساتھ جو میری نسبت تھی، داماد ہونے کا جو شرف تھا، اس سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی بھی دے دوں۔ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ یہ پیارے محبوب کا انتخاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے نکاح میں اپنی پہلی بیٹی دی، دوسری بیٹی دی۔ آج جو شخص بھی اپنی بیٹی کسی کو نکاح میں دیتا ہے، کتنا کیا گزرا کیوں نہ ہو، اس انسان کے کردار کو دیکھتا ہے، اس کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے، اس کی خامیوں اور کمزوریوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی دیکھتا ہے، اس کے کردار کو بھی دیکھتا ہے، مطمئن ہوتا ہے تو اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہے۔ کتنا ہی کیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں اپنی بیٹی دی تو حضرت عثمان کے مقام کو جانا، حضرت عثمان کی سخاوت کو دیکھا، حضرت عثمان کی پاکیزگی کو دیکھا، حضرت عثمان کی شرم و حیا کو دیکھا، دیانتداری اور تقوی کو دیکھا۔ تب جا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ وہ فوت ہو گئی تو دوسری دے دی، وہ بھی فوت ہو گئی، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا، وہ بھی فوت ہو گئی کچھ عرصے کے بعد۔ تو فرمایا عثمان، بغیر نکاح کے میری 2 بیٹیاں تھیں، اللہ کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ عثمان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج جو حضرت عثمان پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ پیارے محبوب کے انتخاب پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ جو حضرت عثمان پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ پیارے محبوب کے انتخاب پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ جو پیارے محبوب کے انتخاب پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کی شان اور مقام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں عرض کرنی تھی، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔